حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاٹ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور پوچھا کہاں چلے؟ تو فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول رہو گے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابو عبیدہ جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں گے، تو کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی کہ ہم میٹھا کچھ خرید کر کھا سکتے ہیں، تو آپ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کر لیے۔ ان بچے ہوئے پیسوں کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اسی لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی، جیسا کہ اس اعلان میں معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہو کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل و عیال کے خرچے کو ناکافی نہیں تھا، یعنی ان کی جو تجارت تھی وہ ان کے اہل و عیال کے لیے کافی تھی، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا وہ خلافت کے امور میں کافی مشغول ہو گئے، تو بیت المال سے ان کے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بعض روایت میں ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ اگر ہم اس واقعے پر غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت تھی جس سے آپ کے اہل و عیال کا گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے تجارت جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن خلافتی امور یعنی بادشاہ کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا سارا وقت ضروری تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے کچھ وظیفہ نہ کم نہ زیادہ مقرر کر دیا جس سے آپ کا گھر چل سکے اور آپ کو خلافتی امور میں وقت دینے کے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ کے اہلیہ نے مٹھائی کھانے کی غرض سے اپنے کھانے میں کمی کر کے کچھ دام یعنی کچھ پیسے بچا لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پیسوں کو زیادہ مان کر بیت المال میں واپس کر دیا اور اپنے وظیفے میں سے آئندہ کے لیے بھی اتنی مقدار کم کروا دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر پیدا ہو اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، کامنٹ اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کو مناسب لگے تو ہمارے چینل جسٹ وائب کو سبسکرائب بھی کریے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، دعاؤں کی خاص گزارش۔ اللہ حافظ۔